نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکلوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج میں جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھنے والا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے رات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ رب جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، رب کائنات اپنے حکم سے اس کو آپ کا حل عطا فرمائے گا، آپ کے مسئلے کو، اور آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ بہت غریب ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جس کے اولاد نہیں ہے وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جن کے اپنے گھر نہیں ہے، وہ اپنا گھر چاہتے ہیں خریدنا، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو بہت زیادہ قرض دار ہیں، ان سے قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی سبب نہیں بن رہا، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں کسی بھی کام، کسی بھی مقصد کے لیے، جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ان کی شادیاں ہونے کے سبب نہیں بن رہا، کوئی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، وہ بھی اس وظیفے کو کریں تو رب کائنات غیبی خزانوں سے انہیں عطا فرما دے گا۔ اور اس وظیفے کو رات کے وقت ہی آپ نے پڑھنا ہے، صبح فجر سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں رات عشاء کی نماز کے بعد، جب سب کاموں سے فارغ ہو جائے، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ نہیں، یہ آپ کے زندگی کے بہت بڑے بڑے مسئلوں کا حل اس وظیفے کے کرنے سے رب کائنات اپنے حکم سے عطا فرما دے گا۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے آپ کی ہر خواہش کو، ہر مراد کو، جائز جو ہوں گی ان کو قبول و منظور عطا فرمائے گا، آپ کی مرادوں کو بھر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ آپ کو وظیفے کی اجازت بھی مل جائے، اور پھر میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، یا محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ سن کے پھر آپ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی رات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ہر رات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں معمول بنا دیں کہ آپ ہر رات، ہر علیحدہ خواہش کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کا نام لے کر ایک مقصد رکھ کے اس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو 1 مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ہر خواہش کے لیے علیحدہ بار بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو جتنی بھی خواہشیں ہیں سب کے لیے 1 مرتبہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی
اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پورے وظیفے کو کر کے آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہوگا، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، تو آپ کے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اتنا ٹائم تو آپ نکال سکتے ہیں، آپ کو گھنٹوں کا ٹائم نہیں لگے گا، آپ کو صرف اور صرف 1 یا 1.5 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ اس کو سکون اور توجہ کے ساتھ کیجئے گا۔ پہلے تو پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سن کے پھر کیجئے گا، تاکہ کوئی لفظ نہ تو آپ اس کو کم کر سکیں، نہ ہی اس کو بڑھا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ جس تعداد، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفے کا بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ والعزیز۔ رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی خواہش کو، آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ والعزیز۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عشاء کے بعد فارغ ہو کر سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا۔ بسم اللہ شریف کو 3 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے ساتھ ہی العلیم، 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 اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا خبیرو، یا خبیرو کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے العلیم، العلیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، اس کا نام لے کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس مقصد کو اپنے دعاؤں میں یاد کر کے اس کی رب کائنات سے دعا مانگنی ہے، جس بھی مقصد کا لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا، آپ کی اس مراد کو، آپ کی اس حاجت کو پورا عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔